سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ اے ایمان والو، جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام علیک کرے کہ تم مسلمان نہیں۔ تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا تو اللہ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا تو اب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے۔ اللہ نے بڑھا دیا لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے بیٹھ رہنے والوں پر درجہ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں، جو کہ درجے ہیں اللہ کی طرف سے اور بخشش ہے اور مہربانی، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ پچھلی آیتوں میں قتل مومن پر سخت وعید آئی تھی کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں احکام شرعیہ کے جاری ہونے میں مومن کے مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری اسلام کافی ہے۔ جو شخص اسلام کا اظہار کرے اس کے قتل سے ہاتھ روکنا واجب ہے، اور محض شک و شبہ کی وجہ سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلامیہ کے جاری کرنے میں اس کے یقینی ایمان کے ثبوت کا منتظر رہنا جائز نہیں ہے۔ بعض غزوات میں صحابہ سے لغزشیں ہوئی ہیں کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھا یا سلام کیا اور انہوں نے کہا جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس کو کافر سمجھ کے قتل کیا، اس کا مال غنیمت لے لیا۔ اس پر اللہ کے رسول نے ان کو سخت ڈانٹا۔ اس لیے یہ طے ہے کہ مسلمان سمجھنے کے لیے ظاہری اسلام شہادتین کا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنا، میں مسلمان ہوں یہ کہنا، السلام علیکم کہنا، یہ کافی ہے، اور اس کے دل کو چیر کے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سچا مسلمان بنا ہے یا نہیں بنا ہے، اس کو مسلمان مان لیا جائے گا۔ صحابہ ایک مرتبہ نکلے، قبیلہ بنو سلیم یا سلیم کا ایک آدمی تھا، اس نے یہ صحابہ کی جماعت کو دیکھا تو السلام علیکم کہا اس نے، تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، اس کو بھی قتل کر دیا، اس کی بکریاں بھی چرا لی، اس کی بکریاں بھی اٹھا لی مال غنیمت سمجھ کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے بہت بری طرح ان کو ڈانٹا کہ تم ظاہر کو قبول کرو اور باطن کے چکر میں مت رہو۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا، مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ دار تھے، اور وہاں جو جماعت تھی راستے میں کفار ملے، وہ سب بھاگ گئے کفار مشرکین، ایک آدمی رہ گیا اور اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ مقداد ابن اسود نے سوچا کہ یہ جان بچانے کے لیے جھوٹا اسلام ظاہر کر رہا ہے
اندر سے مسلمان نہیں، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا مال جو تھا وہ سب لے لیا۔ تو ایک صحابی نے کہا آپ نے غلط کیا، میں حضور کو کارگزاری سناؤں گا، اور سنایا تو حضور ناراض ہوئے، مقداد کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارا کیا جواب ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمہارے خلاف دعوے دار ہوگا، مقابلے میں دعوے دار ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جس نے اسلام تمہاری طرف پیش کیا یا سلام کیا اس کو ہرگز یہ مت کہو لست مؤمنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ سبق دیا گیا کہ ظاہر اسلام قبول کر لو، باطن کا اللہ مالک ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں اب یہاں ایک آیت اور ہے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان مال و متاع یہ چاہتے ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا اسلام قبول نہ کرنا اور اس کو مار دینا یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر قتل سے رک گئے تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا، مال غنیمت۔ تو اچھے جذبوں کے ساتھ یہ جذبہ بھی دنیا کا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے تنبیہ کی تم اس طرح اگر اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں دنیا کا مال و متاع چاہیے تو چھوڑ دو اس کو، اسلام قبول کر لو، اس کے مال کو چھوڑ دو، اور اللہ کے پاس بہت مال غنیمت ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا وعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت مال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر یہ بھی کہا کہ آج تم اس کا اسلام قبول نہیں کر رہے ہو اور شک کر رہے ہو، جبکہ تم کو یاد ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا تم بھی تو غیر مسلم تھے، کافر مشرک تھے، اور اس وقت تم نے اسلام قبول کیا تو تمہارے اسلام کو ظاہر ہی کو قبول کر لیا گیا، تمہارے اسلام کو واپس نہیں کیا گیا، تمہاری نیتوں پر شک نہیں کیا گیا۔ آج جب یہ لوگ تمہارے سامنے اسلام قبول کر رہے ہیں تو تم چودھری بن کر ان کی نیتوں پر کیوں شک کر رہے ہو؟ ظاہری اسلام کو قبول کر لو، اپنا وقت مت بھولو۔ اگر تمہاری بھی تحقیق اس طرح ہوتی تو تمہارا بھی اسلام قبول نہ ہوتا، تمہاری گردنیں بھی ماری جاتی۔ پھر بتایا کہ بیٹھے ہوئے لوگ اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اللہ کے راستے میں حرکت کرنے والوں کا درجہ بڑھایا ہوا ہے۔ بس